ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرخلوص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قدر کیجیے جو آپ کی خوشی میں مسکرائے اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہو۔ ہر شخص بااصول، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے ہر چیز مختصر کرنا سیکھیں، جیسے کہ الفاظ، جذبات، احساسات اور لوگ۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ نا کو جگا دیتا ہے۔ شکر ہے کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی بڑا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ یہ بندہ مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ ہی الجھتے جائیں گے۔ لوگ نہیں بدلتے، بس ہماری آنکھوں پہ بندھی پٹی حالات کی ہوا سے کھل جاتی ہے۔ اس دل کے ساتھ زندگی بسر کرنا ننگے پاؤں شولوں پر چلنے کے مترادف ہے۔ پھر یوں ہوا لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر نہ کسی سے کوئی شکایت رہی، نہ کوئی توقع۔ تو اپنا محل اپنے اندر خود بنا، ورنہ یہ دنیا تیرے لیے قید خانے کی سوا کچھ نہیں۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اپنے رہنما ہمیشہ بہادروں کو بناؤ، اس لیے کہ بہادروں کی رہنمائی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ پیسہ آ جانا، مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد عورت ہیں جن کا والد نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جائے نماز تک ہی کیوں لاتا؟ قرآن کی ہدایات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احادیث صرف دوسروں پر تنقید کے لیے یاد رہتے ہیں، لیکن اپنے قول و عمل کے وقت بھول جاتے ہیں۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذلیل وہی ہے جو بخیل ہے، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے درستہ آسان بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور منافق شیطان کا گروہ ہے اور آگ کا شعلہ ہے۔
حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص زیادہ دیر زندہ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صبح کا کھانا سویرے کھائے، کھلا جوتا پہنے، ہلکی پھلکی چادر اوڑھے اور عورتوں کے پاس کم جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عجیب تکلیف میں ہوں، بولتا ہوں تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کا لالچ ہے، چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے ڈر گیا۔ قسم خدا کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے ایسے ہی مانوس ہے جیسے کوئی زندگی سے ہوتا ہے۔ میرے سینے میں ایسا علم پوشیدہ ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے، اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم سب لرز جاؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نے فرمایا لوگوں سے وہی گفتگو کرو جسے وہ جانتے ہیں، جس چیز کو نہیں جانتے اس کی انہیں زحمت نہ دو، لوگوں کو ہمارا اور اپنا دشمن نہ بناؤ۔ ہمارا امر ولایت مشکل در مشکل ہے، اسے سوائے ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ بندہ جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا ہو اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک میرے بیٹے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی میں اس طرح علم سے سیراب کیا گیا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ فرمانے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو اپنا دوست مانتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ اللہ کی رضا اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ کے آگے رونا، درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ قبولیت کی بہترین نشانی تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ نشان ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی مدت جمع ہوا خون، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا، پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو روح پھونکتا ہے۔ فرشتہ 4 کلمات دیتا ہے، یعنی رزق، زندگی، موت وغیرہ۔ سب سے پہلے 40 سیکنڈ میں جنین یعنی فیٹس وجود میں آتا ہے۔ ہاتھ اور آنکھیں 40 دنوں بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر 40 دن بعد وہ ایک مکمل بچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ان تینوں مرحلوں کو مکمل ہونے میں ٹوٹل 120 دن لگتے ہیں، اور اس دنیا میں آنے کے لیے ایک بچہ 40 ہفتوں میں مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ ایک صحت مند ڈیلیوری کے لیے 40 ہفتے بہترین وقت ہوتا ہے۔ نمبر 40 ہماری پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور کیا گیا تھا۔ یا ایھا الانسانو ما غرک بربک الکریم، جسے رب مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے، اور جو رب سے غافل ہو گیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ جو اللہ کو جان جائے، جو اللہ کو پہچان جائے، پھر اسے اللہ کے آگے جھکنا مشکل نہیں لگتا، پھر نمازیں بھاری نہیں لگا کرتی، پھر سجدے بے روح نہیں لگا کرتے، بلکہ پھر سر کے ساتھ دل بھی جھکا کرتے ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کو بارش میں بھیگنے دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غصہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نشہ کرنے سے بچو، یہ بیماریوں کو متحرک کرتا ہے اور بیماریوں کو بھڑکاتا ہے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انار کھاؤ کیونکہ وہ منہ کو خوشبودار بناتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنکھوں کے اوپر بھویں آئی برو اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ آنکھوں میں حسب ضرورت روشنی داخل ہو۔ فرمان امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم ہوتا تب بھی لوگ ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے جتنا ہماری محبت کو واجب کر دینے پر کیا گیا ہے۔ امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے سے امید رکھنے والے کو نا امید نہ کرو، کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ ہم رزق کو نہیں، رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے رونما ہوا۔ خوشی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بے لوث خدمتوں میں ملتی ہے، لیکن لوگ اسے بڑے کاموں اور بڑی نیکیوں میں تلاش کرتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مار رہا ہے تو کوئی مر رہا ہے، خدا غافل نہیں، سب دیکھ رہا ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، میرا اللہ مجھے چاہتا ہے۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ بے شک تم تنہائی میں برائی کرو، پھر بھی چار گواہ بالکل تیار ہیں، آنکھیں، دل، کان، ہاتھ۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہیں، لوگ سوچتے ہی نہیں اور کہہ کر چلے جاتے ہیں، بھلے اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اگر تیزی سے بولے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اس سراب زندگانی میں اے خالق کن فیکون، میری حقیقت ہے یہی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو کہو نہیں، کنارہ کر لو۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ رشتے وہی رہتے ہیں، وہ نہیں بدلتے، بس ان رشتوں کو نبھانے والے بدل جاتے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر ہی نہیں آتے،
کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ رشتے میں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ آپ سے رشتے میں حساب کتاب مانگتے ہیں۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ الفت دوستی میں خدا سے اور کیا مانگو تیرے لیے، بس دعا ہے کہ تو دعاؤں کا بھی محتاج نہ ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ صبر اور قدر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوں۔ ہر شے کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں، جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ ہنا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہی ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ قبروں کے اندر لاتعداد افراد ایسے تھے جنہوں نے نماز کل سے شروع کرنی تھی۔ صحن کی دیوار نے تبدیل رشتے کر دیے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو پہلی ہی اذیت کو اپنی آخری حد مان لیتا ہے۔ دکھ درد کی دو دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہیں۔ ماں کے ہنستے ہوئے چہرے کا بھرم ہے، ورنہ زندگی یوں تو نہیں ہے کہ گزاری جائے۔ اللہ دکھاتا ہے ہر رشتے کی اوقات، پھر کہتا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والی ذات کے لیے سکھ آسمان سے برستا ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ مجھ سے کیا ڈوبنے والوں کا پتہ پوچھتے ہو، میں سمندر کا حوالہ نہ کنارے کی مثال۔ میں خدا اور انسان کے بارے میں آج تک بس اتنا جان پایا ہوں کہ مجھے جب بھی خدا کی ضرورت پڑی اس نے انسان کا روپ دھار لیا، اور جب جب مجھے انسان سے کام پڑا وہ خدا بن بیٹھا۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کچھ لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش اخلاقی رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت میں لکھتا ہے، جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تکبر جس کی چادر ہے اسی کو راس آتی ہے، نہیں جچتا بشر کو مٹی سے بن کر آسماں ہونا۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے۔ ایک شخص نے آئینہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے قمیض الٹی پہنی ہوئی ہے اور ناک پر سیاہی بھی لگی ہوئی ہے۔ آئینے کا کام تھا بتانا، نہ تو اس کو قمیض سیدھی کرنی ہے اور نہ ہی ناک سے سیاہی اتارنی ہے۔
یہ دونوں کام آپ کو خود کرنے ہوں گے، اسی کو عمل کہتے ہیں۔ جو بھی اچھی بات ہمیں بتائی جاتی ہے یہ سمجھ لیں کہ آئینہ دکھایا گیا ہے، اب اس پر عمل ہم کو خود کرنا ہے۔ اس لیے جب تک عمل کا بیج دل کی زمین پر نہ بویا جائے، امید کی فصل پیدا نہیں ہو سکتی۔